بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں روبوٹس بنانے کا حکم۔ میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں، میں روبوٹکس کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا روبوٹک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مسلمانوں کے لیے کام کرنا جائز ہوگا؟ ایسے روبوٹس جن کی باقاعدہ آنکھیں اور ہاتھ بھی ہوتے ہیں مصنوعی، کیا ایسے روبوٹس بنانا جائز ہے؟ دیکھیں، ہاتھ بنانا تو ویسے ہی جائز ہے، مسئلہ آتا ہے چہرے کا۔ تصویر والا چہرہ یہ بلا ضرورت شدیدہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن روبوٹ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ انسانوں کی سے میچ نہیں کر رہا ہوتا، اگرچہ وہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ بالکل ایک ایسی ہوتی، جو ہم نے روبوٹس دیکھے ہیں وہ انسانی آنکھ کی طرح نہیں ہوتی، نہ اس کی ناک انسانی ناک کی طرح ہوتی ہے، ایک بالکل صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے ایک مشین ہے۔ تو اس لیے، اور اس کی ضرورت بھی ہے روبوٹ کی، اس سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں، تو اس کا بنانا جائز ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ جمعے سے پہلے کتنی رکعتیں مسنون ہیں ساجد صاحب؟ میں اس پر انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو پورا مدلل حوالوں کے، کیونکہ میں ایسے ہی اگر جواب دوں گا تو بہت سے اعتراضات اس پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو میں پورا مدلل انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ اس پہ جواب دوں گا۔ جمعے سے پہلے 4 سنتیں ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد دلائل انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا یعنی روزہ چھوڑ دیا تو تلافی کیسے ہوگی؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے تو کیا کفارہ بھی دینا ہوگا یا صرف قضا کرنا لازم ہوگی؟ دیکھیں، رمضان کا روزہ اگر آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو صرف قضا کرنا کافی ہے، لیکن بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ ایک رکن چھوڑ دیا آپ نے اسلام کا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اس کی قضا بھی کریں، تو اس توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ باقی اس کی یہ تلافی کہ وہی ثواب دوبارہ مل جائے، تو وہ تو 1 سال بھی اگر وہ روزے رکھ لیے جائیں تو کہتے ہیں کہ رمضان کا جو روزے کی فضیلت ہے وہ بہرحال حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے بہت خاندانی توبہ کی، بہت رویا دھویا، اور اللہ اپنی رحمت سے اسے پھر قضا میں بھی وہی ثواب دے دے جو رمضان کے اصل روزے کا ثواب تھا، تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ بیرون ملک والے شادی کیسے کریں؟ میں دبئی میں جاب کرتا ہوں، شادی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اگر میں کراچی میں شادی کرتا ہوں تو بیوی سال بھر تک میرے بغیر رہے گی، اور اگر میں دبئی میں کر لیتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ محمد علیم کراچی۔ بھائی، اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے، منانا چاہیے، ابا کیا ہو گیا؟ دیکھو، دبئی کا ماحول اتنا خراب ہے، میں کیسے یہاں بیوی کے بغیر رہوں، اور میں وہاں شادی کر کے یہاں بیوی کو لا نہیں سکتا، تو پھر میں اگر بیوی کو لے آؤں گا تو آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ پھر سارا تنخواہ تو میری بیوی میں نکل جائے گی۔ تو ایسے آپ اپنے ابا کو اچھی طرح سے سمجھائیں، اماں کو بھی یہی باتیں سمجھائیں، ان کی سمجھ میں آ جائیں، اچھی بات ہے۔ نہیں آتی تو پھر آپ شادی کر لیں، کیونکہ نکاح، جلد نکاح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جب شریعت کا حکم آ جائے تو پھر والدین کا حکم دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر ابا مان جائیں تو اچھی بات ہے، پھر ابا کی مرضی سے ہی شادی کریں جہاں ابا کہہ رہے ہیں۔ نہیں مانتے تو بھائی، دبئی جیسے ماحول میں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا، بغیر بیوی کے وہاں رہنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی لازمی برائی ہوگی، یا جو لوگ بغیر بیوی کے وہاں رہتے ہیں وہ معاذ اللہ برے ہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن بہرحال مشکل کام ضرور ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ پاکستان میں شادی کریں، بیگم کو وہیں لے جا کے رکھیں، تھوڑا خرچہ اٹھا لیں، اللہ برکت دے گا، لیکن اگر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہیں کسی سے نکاح کر لیں آپ۔ اجتماعی ختم بخاری کا حکم۔ برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کو بلا کر اجتماعی ختم بخاری کروانا کیسا ہے؟ نور محمد سعودی عرب سے۔ دیکھیں، جو برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل جو اجتماعی کیا جاتا ہے تو یہ عبادت کے طور پہ نہیں، یہ رقیہ کے طور پہ کیا جاتا ہے، بطور رقیہ تبرکن، اور رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو، کیونکہ یہ رقیہ ہے، رقیہ میں سب کوئی بھی اچھے کلمات ہو ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بطور رقیہ کے چاہے کوئی قرآن ختم کروائے یا بخاری ختم کروائے، یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو مسنون ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو برکت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اگر برکت میں، دکان میں خیر و برکت کی کوشش کر رہے ہیں تو خیر و برکت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی دکان اور کاروبار کو گناہوں سے پاک کریں، اور حدیث میں آتا ہے بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے صبح کے وقتوں میں میری امت میں برکت رکھی ہے، تو اپنے کاروبار کا جلد آپ آغاز کریں، اس سے برکت ہوگی۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کے جھوٹی قسم جو ہے نا وہ یا قسموں کی کثرت جو ہے وہ کاروبار کے برکت کو ختم کر دیتی ہے. تو تاجر لوگ قسمیں بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس سے کاروبار کی برکت ختم ہوتی ہے. تو جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اگر مزید برکت ہے تو پھر وہاں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں, اللہ اس گھر میں یا اس دکان میں برکت عطا فرما دے. تو تکلفات سے جتنا دور رہیں اتنا زیادہ اچھا ہے. کیا درختوں پر عشر واجب ہے؟ بھئی یہ والا مسئلہ بھی تحقیق میں ڈال دیں. کیا قرضہ لینا جائز ہے؟ نواب صاحب کلکتہ سے, ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا ہم کسی سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ایک بیان میں سنا تھا کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی سے کسی طرح کی بھی مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کا محتاج کر دیتے ہیں. اس بارے میں مہربانی فرمائیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, ہر وہ کام جس میں آپ دوسروں کے احسان تلے دب جائیں یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کا احسان بس لینا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے آپ کا محسن بنا دیا, جیسے والدین ہیں, آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کے بزرگان دین ہیں, ان کو تو اللہ نے بنا دیا. لیکن خود سے کسی کے احسان تلے دبنا, قرضہ لے کے یا بھیک مانگ کے, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن اگر قرضہ آپ لے رہے ہیں اور جس سے لے رہے ہیں اس سے اتنی بے تکلفی ہے کہ آپ کو کوئی ذلت محسوس نہیں ہو رہی اور آپ کو 100% یقین ہے کہ میں ٹائم پہ قرضہ لوٹا بھی سکتا ہوں, تو پھر یہ جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ تو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ لے لیا کرتے تھے اور پھر لوٹاتے تھے تو بڑھا کے لوٹاتے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر استغنا کے ساتھ ہو اور لالچ کے بغیر ہو. جیسے بعض لوگوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ ہے نا, ایک خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جا پڑوسیوں سے چینی لے کر آ. وہ بچہ گیا, پڑوسیوں سے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں چینی دے دو. اس نے صلواتیں سنائی, بولے چل دفعہ یہاں سے, ہماری چینی کیا تمہارے لیے. تو دوسرے کے گھر بچہ گیا کہ آنٹی امی کہہ رہی ہیں کہ چینی دے دیں, چائے بنانی ہے. اس نے بھی صلواتیں سنائی, چل دفعہ یہاں سے, ہم کیا چینی لوگوں میں بانٹتے پھریں. پھر وہ تیسرے گھر گیا بچہ, تو سب گھروں سے مایوس ہو کے ماں کے پاس آیا, کوئی بھی نہیں دے رہا. تو ماں نے کہا کم بخت کیسے کنجوس لوگ ہیں, کوئی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چل جا اپنا ڈبہ کھول, وہاں سے چینی نکال اور چائے بنا. تو بعض لوگ اپنے پیسے انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے, سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسروں کا پیسہ لے کے کاروبار میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ ڈوبیں تو ان کے ڈوبیں, اور قرضہ دینے میں پھر جان جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ لالچی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کو بڑی انویسٹمنٹ چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ آپ وقت پہ لازمی واپس لوٹا دیں گے اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کا بے تکلف دوست ہے, تو پھر مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا توکل دیا ہے کہ وہ پھر بھی نہیں مانگتے, وہ اعلیٰ درجہ ہے. وہ کہتے ہیں یار جتنا جیب میں ہے بس اسی پر اکتفا کرو, کیا ضرورت ہے لوگوں سے مانگنے کی. اور اگر لوگوں سے مانگ بھی رہے ہیں تو ان کو پروفٹ میں شریک کر دیں, اور اگر پروفٹ میں شریک نہیں کرتے تو پھر نبی کی جو سنت ہے کہ قرضہ جب لیتے تھے تو واپس بڑھا کے لوٹایا کرتے تھے, یہ نبی کی سنت پر عمل کریں. یہ سود جب بنتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو, اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر قرضے کو بڑھا کے لوٹانا یہ ثواب ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان. اس نے آپ پر احسان کیا تھا تو آپ جواب میں اس کے ساتھ اور تعاون کریں. آپ امامے کی شرعی مقدار کیا ہے؟ ساجد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں. امامے کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ بعض لوگ بہت بڑا بھی مانتے ہیں اور بعض لوگ بہت چھوٹا بھی مانتے ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کوئی خاص مقدار نہیں ہے, جیسا چاہیں امامہ باندھیں آپ, جتنا لمبا چاہیں رکھیں. لیکن حدیث میں صریح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسبال فی ثلاثہ, اسبال یعنی کپڑا لٹکانا جو کہ حرام ہے نا, وہ 3 چیزوں میں ہے, امامہ, قمیض اور شلوار یعنی ازار. تو ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچنا حرام ہے, قمیض کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا حرام ہے, اور امامے کے جو یہ شملہ ہے اس کو بھی بہت لمبا کھینچنا حرام ہے. اب اس کی حدیث میں مقدار نہیں ہے, قمیض اور شلوار کی تو مقدار آئی ہے ٹخنوں سے اوپر رہیں, امامے کی مقدار نہیں آئی ہے حدیث میں. بس امامے میں اتنا بتایا کہ اس کو لمبا کھینچنا حرام ہے. تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ اتنا لمبا جو عرف میں لمبا لگے دیکھنے میں, تو اتنا شملہ کھینچنا امامے کا جائز نہیں ہے. اور جو کمر ہے نا, ہماری کمر جہاں ختم ہو رہی ہے اتنے تک اگر ہم یہ شملہ رکھتے ہیں تو یہ لمبا نہیں لگتا. اس سے زیادہ اگر کھینچتے ہیں تو عرف میں اس کو لمبا سمجھا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض لوگ پگڑی پہنتے ہیں, گھٹنوں تک ان کا یہ جو ہے نا شملہ یہ لٹک رہا ہوتا ہے, تو یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, کیونکہ یہ اول نظر میں لگتا ہے کہ اس نے بہت لمبا شملہ رکھا ہوا ہے. تو شملے کو زیادہ لمبائی رکھنا یہ بھی تکبر میں داخل ہے, شریعت میں ناپسندیدہ ہے, حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے.
کو ایجوکیشن میں پڑھنا کیسا ہے؟ احسن رضا ملتان سے، اگر والدین اولاد کو زبردستی کو ایجوکیشن پر مجبور کریں تو اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کو ایجوکیشن میں پڑھ کر آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں جوان، آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کو ایجوکیشن میں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ والدین جتنا چاہیں مجبور کریں، والدین کی اطاعت اس میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کرنے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سروائیو کر لیں گے، برائی میں نہیں پڑھیں گے، اور کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور تعلیمی سسٹم بھی نہیں ہے، یا تو ہونا کہ کہیں اور کوئی ایسا اسکول ہو یا ٹیوشن سینٹر ہو جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے، الگ الگ تعلیمی نظام ہے، تو وہاں پڑھیں آپ۔ پھر بھی والدین کی بات ماننا آپ پر واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قریب میں ایسا اسکول بھی نہیں ہے جو کو ایجوکیشن نہ ہو، سیپریٹ انتظام ہو لڑکے لڑکیوں کا، ایسا تعلیمی نظام بھی نہیں ہے کوئی قریب میں، اور آپ کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی فتنے میں نہیں پڑیں گے، پھر ایسی صورت میں آپ کو ایجوکیشن میں مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا نماز کے دوران شلوار فولڈ کر سکتے ہیں؟ شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا بھول جائے اور نماز کے دوران خیال آئے تو اس صورت میں شلوار اوپر رکھ سکتے ہیں۔ حمزہ صاحب UK سے، جی ہاں کرنا پڑے گا آپ کو ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں کیونکہ حرکت کثیر ہے، تو ایک ہاتھ سے پہلے ایک پائنچہ اوپر کریں، پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرا پائنچہ اوپر کریں، اور کیونکہ یہ حدیث میں سخت ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانیں؟ کامران احمد بنگلہ دیش سے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتویٰ دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضربوہ علی الجدار، میرے قول کو دیوار پہ دے مارو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امام حنیفہ نے یہ فرمایا علماء کے بارے میں، اور یہ کام علماء کر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بعض ایسے اقوال کہے ہیں کہ جو ان کے شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی، ان کو اس قول کے خلاف صریح حدیث مل گئی تو انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا، اور وہی فتویٰ پھر جو ان کے خلاف تھا وہی فقہ حنفی کا حصہ بن گیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز استسقاء نہیں ہے، جو بارش کی نماز ہوتی ہے نا، 2 رکعت میدان میں جا کے سب پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اجتماعی سطح پہ، تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے استغفار کرو آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ تو ہر آدمی انفرادی طور پر استغفار کرے، جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے، تو ہر ایک اخپل طریقے سے بس استغفار کرے، نماز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان کو جب یہ حدیث ملی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا، اور فقہ حنفی میں اب نماز استسقاء ہے، یعنی یہ فقہ حنفی کا حصہ بن گئی ہے۔ تو یاد رکھیں فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا کبھی امام ابو یوسف، کبھی امام محمد، ان کے اقوال ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کے قول کو حدیث کی بیس پہ ترک کر دیا، بعض کی دلیل مضبوط تھی تو اس بیس پر ہم نے، یعنی ہمارے مشائخ نے اس پہ فتویٰ دے دیا، اور بعض اقوال ایسے ہیں جن میں تینوں کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے۔ تو بڑی جامعیت اس فقہ حنفی میں اس بیس پہ پیدا ہوئی ہے۔ تبھی امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب 3 آدمی کسی قول پہ جمع ہو جائیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہے، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد، کیونکہ ان میں لغت کے سب سے زیادہ جاننے والے امام محمد تھے، حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے ابو یوسف تھے، اور تفقہ اور بصیرت میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ تھے۔ تو یہ جو امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث ملے تو قول چھوڑ دو، تو احناف نے قول کو چھوڑ دیا ہے۔ اب عوام کو اس میں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ میری ریسرچ کے خلاف اگر کوئی ریسرچ آ جائے جو میری تحقیق کو غلط ثابت کر دے تو اس کو فالو کرو، تو ظاہر ہے وہ تحقیق بھی مجتہدین لے کر آئیں گے نا، ڈاکٹر لے کر آئیں گے۔ ایک عام آدمی کو تو اجازت تو نہیں ہوگی کہ وہ ڈاکٹر سے کہے کہ آپ کی ریسرچ کے خلاف میں ایک ریسرچ لے آیا ہوں۔
تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا، پھر حدیث کا ناسخ یا منسوخ ہونا، پھر حدیث پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں، کتاب اللہ کے موافق ہونا یا مخالف ہونا، کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے یا اس کے مطلق میں قید پیدا کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں علماء جانتے ہیں، مجتہدین جانتے ہیں، تو یہ عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ علماء یہ کام پہلے کر چکے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے ہاں دارالحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ ہے کہ علی الاطلاق حرام ہے، فتویٰ احناف نے اسی پر دیا ہے کہ سود لینے کی دارالحرب میں بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، یہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو امام حنیفہ کے قول مشائخ کو جو دلیل کے لحاظ سے کمزور لگا، اس کو انہوں نے خود ہی چینج کر دیا ہے، تو عوام کو فنٹر بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ کیا بیٹے کا نام ہادی رکھ سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے بیٹے کا نام صرف ہادی رکھ سکتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے کہ عبدالہادی نام رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن میں صرف ہادی رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کا پورا نام سید ہادی یاسر ہو جائے گا، کیا یہ نام صحیح ہے یا غلط؟ رہنمائی فرمائیں۔ یاسر صاحب کراچی سے۔ بالکل ہادی بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان بھی ہدایت دیتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں۔ تو اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، لیکن اللہ انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، تو ذریعے کے درجے میں انسان بھی ہادی ہیں، حقیقی ہادی تو صرف اللہ ہے، لیکن ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بہرحال انسان بنتے ہیں، ہدایت دینے والا اللہ ہے، ذریعہ انسانوں کو بناتا ہے، تو ذریعہ کے معنی میں انسان بھی ہادی ہے، جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا، تو علماء بھی ہادی ہوتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کا بچہ بھی ہادی بنے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، تو کوئی حرج نہیں ہے صرف ہادی نام رکھنے میں۔ کیا گناہوں سے استغفار کے بعد عذاب ہوگا؟ اگر میں گناہوں کی معافی مانگ لوں اور کیا اس کے بعد بھی قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا؟ حمزہ نواز۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور دوبارہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ بھائی کو ہدیہ دینے میں والدین کے ایصال ثواب کی نیت کرنا۔ سید فیصل عمان سے پوچھتے ہیں میں اپنے بھائی کو ہر ماہ کچھ رقم ہدیہ دیتا ہوں، کیا میں اس میں والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں؟ اس طرح میں اپنے بھائی کو ایک گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں، کیا میں اس میں بھی والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے کیا نام ہے صدقہ، حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے میت کی طرف سے۔ ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ صدقہ اکثر محتاجوں کو کیا جاتا ہے جن کی ایک عزت والا پہلو مقصد نہیں ہوتا، اور ہدیہ ایک میں جو ہے نا جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، گفٹ میں سامنے والے کی عزت مقصد ہوتی ہے، اس میں ثواب مقصد نہیں، ثواب دوسرے درجے میں ہوتا ہے، اصل ہے سامنے والے کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا، تو اس لیے جو منصوص چیز ہے وہ صدقہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں جو حدیث میں منصوص چیزیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو غربا اور یعنی والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ غربا اور مساکین پر صدقہ کر دیں، اور گفٹ ویسے ہی آپ اپنے بھائی کو دے دیں، وہ اس لیے کہ رشتہ داری جڑے گی، ثواب تو اس کا بھی ملے گا آپ کو، اور صدقے سے بھی زیادہ امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن بہرحال جائز ہے کیونکہ ہر نیکی کی میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے۔ کیا پرانی قبر کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری مسجد میں ایک پرانی قبر تھی، تقریباً 128 یا 130 سال پرانی۔ اس مسجد کے بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اس قبر کو ختم کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز نہیں ہوتی، برائے مہربانی آپ رہنمائی فرما دیں کیا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ، او بھائی بندہ نام بتایا کرو اپنا اور جگہ بھی بتایا کرو، ہم کوئی وہاں آپ سے قرضہ مانگنے تو نہیں پہنچ رہے وہاں پہ، تو بتا دیں آپ، ہم نے کوئی کیا کرنا ہے آپ سے۔ دیکھیں بھائی، اتنی پرانی قبر جب میت کا بیچاری کا کچھ بھی نہ بچاؤ، اس قبر کو مسمار کیا جا سکتا ہے، سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، اس پہ تو مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ اگر چوری کے سامان کا خدشہ ہو تو کمائی کا حکم۔ سکندر حسین احمد آباد سے میں ایک شخص سے کپڑے خریدتا ہوں، وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہاں سے مجھے ہفتے 10 دن میں کپڑے خرید کر لا کر دیتا ہے، یعنی کسی سے یہ کپڑے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپنی سے چوری کر کے کپڑے لاتا ہے۔ اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ بھائی آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار یہ چوری کے کپڑے تو نہیں ہیں، اگر وہ کہتا ہے ہاں چوری کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا حرام ہے، اور اگر کہتا ہے کہ نہیں چوری کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اب کسی کی گہرائی میں گھس کے ہمیں شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے، ایسے تو پھر آپ وہمی بن جائیں گے۔
ابہموا ما ابہم اللہ، حضرت عمر کا قول ہے جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپائے رکھو. تو ایسے تفتیشیں کر کر کے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کے نہ ہو لیکن کمپنی نے کوئی فراڈ کیا ہو، تو کہاں کہاں تک آپ جائیں گے. تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، بظاہر کوئی اس نے یعنی آپ کو کہہ دیا بھائی چوری نہیں کرتا تو ہم یہی سمجھیں گے چوری نہیں کر رہا ہوگا. پھر بھی اگر 100% یقین ہو جاتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. کیا مفتی صاحب کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ کامران احمد ڈھاکہ. مفتی صاحب آپ کے 2 چینل ہیں، ایک مفتی طارق مسعود اسپیچز اور ایک آسک مفتی طارق مسعود. کیا میں ان دونوں چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو واقعی میرے دونوں چینل ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز اور آسک مفتی طارق مسعود، لیکن ان کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں انتظامی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. میں دوسرے جو تعلیم و تعلم ہے، درس و تدریس ہے، مسائل کی تحقیق ہے، اسفار ہے میرے، ان میں اپنے آپ کو میں نے کھپایا ہوا ہے. تو یہ چینل کے مکمل اختیارات میں نے احمد طالب کو دیے ہوئے ہیں اور عثمان بھائی جو میرے ایڈمن ہیں جنہوں نے میری ویب سائٹ بنائی مفتی طارق مسعود .com کے نام سے. تو احمد طالب جو USA میں ہوتے ہیں اور اکثر مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہی میسج کر رہے ہوتے ہیں. جب مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میں میسج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ میں مفتی صاحب خود بات کر رہا ہوں، تو وہ پھر واقعی سچی مچی کا میں ہی ہوتا ہوں. لیکن اگر صرف مفتی طارق مسعود اسپیچز سے کوئی میسج جا رہا ہے اس ID سے تو وہ احمد طالب جو ایڈمن ہیں جو جن کے پاس پورا انتظام ہے ان کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ویڈیو آپ دوسرے چینل پہ نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے. یہ سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے. ان سے پرمیشن لے لیں، آپ احمد طالب سے رابطہ کر لیں. مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ جب میرا لائیو بیان چل رہا ہوں نا تو آپ لکھیں کہ احمد بھائی کیا حال ہیں، خیر خیریت، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، تو مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا مفتی صاحب کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں. اگر وہ آپ کو کہہ دیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو پھر منع ہو جائیں. یہ سارے کنٹرول پورا معاملہ انہی کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے میں نے، کیونکہ چینل بنایا بھی انہوں نے ہی ہے نا، تو ساری محنت ان کی ہے اور وہ اس کو پروموٹ بھی انہوں نے کیا، اس پہ بیانات بھی وہ ڈال رہے ہیں، وہ سارا تو شروع پہلے دن سے کام ہی وہی کر رہے ہیں. تو اس لیے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. مغرب کی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کا طریقہ. سہیل مسرور انڈیا سے. اگر مغرب کی آخری رکعت ملی ہو تو ہم 2 رکعت اپنی مکمل کریں گے، یا اس میں اگر پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے؟ آخری رکعت اگر بھائی آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے. اتحیات پڑھتے ہی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور اتحیات اور درود شریف پڑھ کے اچھے بچوں کی طرح سلام پھیر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے. ہاں انہوں نے پوچھا اگر میں پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو بیٹھنا بھول گیا تو آپ نے قاعدہ چھوڑ دیا، تو جب قاعدہ چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ کو. ایک سلام کے بعد ہنسی آ گئی تو کیا حکم ہے نماز کا؟ نماز کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہنسی آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز مکمل ہو جائے گی؟ سہیل مسرور انڈیا سے. حدیث میں آتا ہے تکبیر التحریم و تحلیل التسلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور نکلتا ہے سلام سے. تو اس لیے فقہائے احناف کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی اگر کر دیا جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ 2 سلام پھیرے، جیسے کہ عام مشہور حدیثوں میں 2 سلام ہی کا حکم ہے، لیکن نماز سے خارج ہونے کے لیے ایک سلام بھی کافی ہے. تو اگر آپ نے السلام یہاں تک کہہ دیا آپ نے، اس کے بعد ہنسی نکل گئی ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں ہے. دونوں طرف سلام پھیریں پھر آپ کی ہنسی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ عجیب سی بات ہے، نماز میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے، تو ویسے ہنسی نکلنی نہیں چاہیے.